الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں بغیر حق کے، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ اور قتل کرتے ہیں جو انہیں حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے، فَبَشِّرْهُمْ اے میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام انہیں بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے عذاب علیم کی، دردناک قسم کے عذاب کی۔ بنی اسرائیل یہودیوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو قتل کیا، اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے 43 انبیاء کو قتل کیا، اور اسی دن کے شام کے وقت انہوں نے ان لوگوں کو جو انہیں برا بھلا کہنے لگے اور ان کے خلاف احتجاج کیا، انہوں نے 150 سے زیادہ آدمی قتل کر دیے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا جو ایک بد فعل تھا، ایک بری صفت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو یہودی موجود تھے، اگرچہ انہوں نے انبیاء کو قتل نہیں کیا تھا، مگر کیونکہ اپنے آباء و اجداد اور اپنے اسلاف کے فعل پر، اس برے فعل پر وہ راضی تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی خطاب کیا۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو چکے ہیں۔ وما لہم من ناصرین، اور ان لوگوں کا قیامت کے دن کوئی ناصر اور مددگار نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ قیامت کے دن شدید ترین اور سخت ترین عذاب کس کو ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نبی کو قتل کیا یا نیکی کا حکم دینے والے کو اور برائی سے روکنے والے شخص کو قتل کیا، قیامت کے دن شدید ترین عذاب اسے ہوگا۔ یہودیوں نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، اس کی جو سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا سبب علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کی تشریف آوری سے ان کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا تھا، اس لیے انہوں نے انبیاء کا تعاقب کیا، پیغمبروں کا تعاقب کیا۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو، حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کے منصوبے بنائے، ان کا بھی تعاقب کیا۔ تو یہ تمام باتیں تاریخ کے اندر ملتی ہیں۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں
ایسے بندوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو چکے ہیں، اور قیامت کے دن ان کا کوئی ناصر اور مددگار نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ یہود کے علماء کرام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے۔ یہود کے علماء جب انہیں کتاب اللہ کی طرف دعوت دی جاتی تاکہ وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ سنیں تو وہ اعراض کر جاتے تھے، یعنی یہ یہود کے علماء کرام کا حال تھا۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ یوں کا بد عقیدہ یہ تھا، بد نظریہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں اور اللہ کے محبوب بھی ہیں، لہٰذا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب نہیں پہنچائے گا۔ اللہ نے جہنم کو ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا، اور یہی عقیدہ نصارہ کا تھا۔ نصارہ کہا کرتے تھے، نصارہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ سولی پر چڑھائے گئے ہیں تو وہ امت کا کفارہ بن گئے ہیں، کفارہ مسیح، اسے عقیدہ کفارہ مسیح کہا جاتا ہے۔ تو نصارہ کے بھی یہی عقیدہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتے ہیں، یہودیوں کے عقیدہ کا تذکرہ کیا ہے کہ یہود کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ گنتی کے چند ایام ہمیں پہنچے گی، یعنی جو 40 ایام ہم بچھڑے کی عبادت کرتے رہے ہیں، وہی 40 ایام ہم جہنم میں جائیں گے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں جہنم سے نکال دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ جنت کے حقیقی وارث ہم ہیں۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ کیسی کیسی عجیب قسم کی باتیں گھڑتے ہیں، بناتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں قیامت کے دن جمع کریں گے، وہ تو ایسا دن ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے اعمال کا مکمل بدلہ دے دیا جائے گا، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن عدل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کریں گے۔ انسان دنیا میں جو کرتا رہا، جو خیر کا کام کرتا رہا یا جو شر کرتا رہا، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا بھی دیں گے اور سزا بھی دیں گے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہودی اور کفار مکہ صحابہ کرام کے ساتھ طنز کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب یہ غزوہ خندق پیش ہوا، جنگ خندق پیش ہوئی، تو خندق کے موقع پر صحابہ کرام مدینہ کے ارد گرد خندق کھود رہے تھے،
تو یہودیوں نے طنز کیا کہ ان کے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس سامان ہے، نہ ان کے پاس قوت اور طاقت ہے، لیکن یہ صحابہ کرام خواب دیکھ رہے ہیں کہ کسریٰ اور قیصر پر ہم نے قبضہ کرنا ہے۔ یہ کسریٰ اور قیصر کے خواب دیکھنے والی قوم ہے، لیکن ان کی ظاہری پوزیشن یہ ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی جنگی اسلحہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی سامان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور اللہ نے کہا اے میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ان طنز کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ ملک کا مالک اللہ ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں ملک عطا کرتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں ملک چھین لیتے ہیں، اور جس کو عزت دینا چاہتے ہیں اسے عزت عطا کرتے ہیں، اور جسے ذلیل کرنا چاہتے ہیں اسے ذلیل کرتے ہیں۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر اور بھلائی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، وتخرج الحی من المیت، اور تو زندہ کو نکالتا ہے مردے سے، اور تو میت کو نکالتا ہے زندہ سے، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کافرین کو مؤمنین کے علاوہ یہود و نصارہ کو اور کفار کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ ہاں استثنائی صورت یہ ہے کہ اگر مؤمنین کو جان کا خطرہ ہے یا اپنے مفادات کی خاطر، تو ظاہری طور پر ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر انہیں ولی اور دوست نہ بنایا جائے۔ مومن کی دوستی مومن کے ساتھ ہوتی ہے اور کافر کی دوستی کافر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام قرآن کریم کے دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ آپ سے یہودی اور عیسائی کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے ملت کی اور ان کے دین کی آپ پیروی نہ کریں۔ تو اس بات کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے، اور جو استثنائی صورت ہے اس کا تذکرہ اللہ نے اس جملے کے اندر کیا الا ان تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے، وإلى الله المصير، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل اے میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کہہ دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اگر تم سینے میں جو کچھ ہے اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کر دو، اللہ تبارک و تعالی اسے خوب جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالی یہ بھی جانتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ
واللہ رؤوف بالعباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں خیر کے کام کرتے ہو، اچھے اعمال کرتے ہو، تو قیامت کے دن ان اعمال کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور اگر دنیا میں برائی کے کام کرتے ہو تو قیامت کے دن انہیں بھی اپنے سامنے پاؤ گے، اور تم خواہش کرو گے کہ ان اعمال کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک لمبا فاصلہ ہو جائے، ایک آمدم بعیدہ، ایک لمبا فاصلہ ہو جائے، یہ اعمال ہمارے قریب بھی نہ آئیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اس آیت کریمہ سے علماء کرام نے نقطہ یہ بیان کیا ہے، علماء کرام اور مفسرین فرماتے ہیں کہ خیر کے اعمال کیے جائیں، لیکن خیر کے اعمال کرنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، جو عمل سوء ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے، زنا سے، جھوٹ سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، جو عمل سوء، جو بھی عمل سوء ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے اعمال ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے، ان سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، لیکن ظاہری کوئی علامت اور نشانی بھی ہونی چاہیے جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ واقعی ہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو اتار دیا، اور اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنی پڑے گی۔ اگر رسول کی اتباع کی تو اللہ تعالیٰ تمہارے سے محبت بھی کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ کی ذات غفور الرحیم ذات ہے۔ اتباع رسول کے حوالے سے یہ عظیم ترین آیت کریمہ ہے۔ پورے قرآن میں اس جیسی آیت کریمہ اتباع رسول کے حوالے سے اور کوئی نہیں ہے۔ یہ عظیم ترین آیت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ اتباع کا استعمال کیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے لفظ اطاعت کا ذکر کیا ہے۔ اطاعت کے اندر، اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کو، اطاعت کے اندر اتنا معنی نہیں ہے جتنی معنویت لفظ اتباع کے اندر ہے۔ اتباع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تمہیں چلائیں تم چل پڑو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تمہیں روکتے ہیں تم رک جاؤ۔ نبی کے پیچھے چلنے کو اتباع کہا جاتا ہے، اس لیے اتباع رسول کے حوالے سے یہ آیت کریمہ عظیم آیت ہے۔ تو اگر ہم رسول کی اتباع کریں گے، اللہ محبت فرمائے گا، اللہ ہم سے محبت کرے گا، اور اللہ تعالی ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ واللہ غفور الرحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تولوا، اگر لوگ رسول کی اتباع سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر جاتے ہیں رسول کی اتباع سے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تبارک و تعالی ایسے کافرین سے محبت نہیں فرماتا۔ لہذا یہ آیت کریمہ بالکل واضح ہے، واضح یہ حکم بتا رہی ہے کہ وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل نہیں ہیں، ان کا ایمان صرف قرآن پر ہے، حدیث کو نہیں مانتے، رسول کی اتباع نہیں کرتے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول کے علاوہ کوئی اور رسول بھی ہے،
نبی کے علاوہ کوئی اور نبی بھی ہیں، 2 رسول اور 2 نبی تسلیم کرتے ہیں، دونوں قسم کے لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ نے انتخاب کیا آدم علیہ السلام کا اور نوح علیہ السلام کا، آل ابراہیم کا، آل عمران کا، تمام جہان والوں پر۔ یہ ذریت ہیں، ان کی بعض سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سمیع ذات ہے، علم والی ذات ہے۔ آل عمران یہ آل عمران سورہ ہے۔ آل عمران، یہ عمران کہا جاتا ہے کہ مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کے والد کا نام عمران تھا، اور یہ بھی رائے ہے کہ حضرت مریم علیہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے باپ کا نام بھی عمران ہی تھا۔ تو عمران کے حوالے سے مفسرین کی دونوں رائے پائی جاتی ہیں۔ اور میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ جو حضرت مریم تھیں، ان کا تعلق حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ تو اسی مناسبت سے اس پوری سورہ کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا ربی اے میرے پروردگار، انی نذرت لک، بے شک میں نے، یہ عمران کی جو بیوی، مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت مریم کی والدہ ہیں۔ انی نذرت لک، میں نے نظر مانی ہے جو میرے باطن میں ہے، محررہ، کہ اے اللہ میں اسے تیری عبادت کے لیے میں اسے آزاد کر دوں گی۔ فتقبل منی، میری اس دعا کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها، جب اس نے اسے جنم دیا، قالت، تو کہنے لگی، ربی، اے میرے پروردگار، انی وضعتها انثی، میں نے اسے مؤنث جنا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ جو اس نے جنا تھا۔ ولیس الذکر کالانثی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جملہ معترضہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ مؤنث، جو مؤنث ہے، جو لڑکی ہے، وہ لڑکے کی طرح نہیں ہے۔ وانی سمیتھا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وانی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے پناہ میں دیتا ہوں۔ فتقبلھا ربھا بقبول حسن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اچھے انداز سے اسے قبول فرمایا۔ وانبتھا نباتا حسنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش فرمائی، اسے بڑھایا۔ انبتھا، اسے اگایا، نباتا حسنا، ویسے انبتا کا معنی انبات کہتے ہیں اگانے کو، لیکن یہاں معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی تربیت فرمائی۔ وکفلھا زکریا، اور اللہ تعالیٰ نے کفیل بنا دیا حضرت مریم کا زکریا علیہ السلام کو۔ یہ زکریا علیہ السلام کون تھے؟ یہ ان کے حقیقی خالو تھے۔ کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس محراب میں، محراب جسے ہم محراب کہتے ہیں، اسے بھی محراب کہتے ہیں، لیکن یہاں سے مراد مسجد کے آس پاس میں مخصوص کمرہ، مخصوص جو عبادت گاہ ہوتی ہے، اسے بھی محراب کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے مراد وہی ہے۔
کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام ان کے پاس محراب میں داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، تو حضرت مریم کے پاس رزق پایا۔ قالا، کہا، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ رزق کہاں سے ہے؟ قالت، وہ کہنے لگی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق عطا کر دیتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس نے بغیر موسم کے پھل عطا کیے ہیں اور بغیر اسباب کے حضرت مریم کو پھل عطا کر دیے ہیں، تو میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اگرچہ ظاہری اسباب نہیں ہیں، میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ قالا، کہا، ربی، اے میرے پروردگار، ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، تو مجھے اپنی طرف سے نیک اولاد عطا فرما، انک السمیع الدعاء، اے اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ، تو اسے آواز دی ملائکہ نے، اسے پکارا، وہو قائم، اور حضرت زکریا علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں۔ ان اللہ یبشرک، یہ آواز تھی، یہ بشارت تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری سناتا ہے۔ مصدقاً، وہ یحییٰ علیہ السلام مصدق بن کر آئیں گے کلمۃ اللہ کی۔ کلمۃ اللہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تصدیق کریں گے، وہ سیدن، اور بنی اسرائیل پر وہ سرداری کریں گے، وہ حسوراً، اور وہ پاک دامن ہیں، وہ نبیًا، اور وہ نبی بن کے آئیں گے، من الصالحین، ان کا شمار صالحین سے ہوگا۔ قال ربی، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، انا یکون لی غلام، میرے لیے میرا بیٹا کہاں سے آئے گا؟ وقد بلغنی الکبر، اور میں تو بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے، اولاد دینے کے قابل نہیں۔ اور میں کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ما یشاء، جو چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری جب آتی ہے، وہ اللہ یوں فرماتے ہیں، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کذالک اللہ یخلق ما یشاء۔ یہ دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی۔ جب حضرت یحییٰ کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک اللہ یفعل ما یشاء، یعنی وہاں اللہ نے یخلق کا لفظ استعمال کیا اور یہاں اللہ نے یفعل کے لفظ کا استعمال کیا ہے۔ قال، کہا، ربی، اے میرے پروردگار، اجعل لی آیہ، میرے لیے ظاہری نشانی بنا دیجیے۔ فرمایا آیتو کا، آپ کی نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ آپ لوگوں کے ساتھ 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گے، ہاں اشارے سے بات کریں گے، یعنی آپ کی جو زبان ہے وہ 3 دن تک صرف اور صرف اللہ کے ذکر پر چلے گی، اللہ کے ذکر کے علاوہ آپ کی زبان نہیں چلے گی۔ آپ لوگوں سے بات کریں گے، آنکھ کے ذریعے بات کریں گے، ہاتھ کے اشارے سے بات کریں گے، یا ابرو کے اشارے سے آپ بات کریں گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، آپ اپنے پروردگار کا ذکر کریں کثرت کے ساتھ، اور تسبیح بیان کریں عشی والابکار، شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ملائکہ نے کہا، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، وطہراکی، اور اللہ نے آپ کو پاک باز بنایا ہے، واصطفاکی، اور اللہ نے آپ کو چنا ہے،
علی نساء العالمین، عالمین کی تمام عورتوں پر اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل من الرجال کثیر، فرمایا کہ بہت سارے مرد کمال کے درجے کو پہنچے ہیں، لیکن عورتیں کمال کو نہیں پہنچیں، الا مریم بنت عمران و آسیہ زوجہ فرعون۔ ہاں، دو عورتیں کمال کو پہنچی ہیں، ایک عورت حضرت مریم بنت عمران ہے اور دوسری حضرت آسیہ زوجہ فرعون ہے۔ یہ حدیث جامع بخاری میں کتاب الانبیاء کے اندر موجود ہے۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی لربک، اپنے رب کی مطیع بن جائیے، واسجدی اور سجدہ کرتے رہیے، ورکعی اور رکوع کیجیے، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ذالک من انباء الغیب، یہ آیت کریمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو پیغام دیں اور ان سے کہیے کہ میں حضرت زکریا کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت مریم کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آل عمران کی باتیں اے مکہ والے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں غیب بھی نہیں جانتا، میں کسی کے پاس پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں، کسی کے پاس میں نے پڑھا بھی نہیں ہے، میں قلم بھی نہیں چلاتا، تو یہ غیب کی باتیں میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ یہ غیب کی خبریں ہم ان کی وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ وما کنت لدیہم، اے میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنی قلموں کو پھینک رہے تھے نہر کے اندر، ایہم یکفل مریم، کہ کون حضرت مریم کا کفیل بنے گا۔ وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ حضرت مریم کی کفالت کے حوالے سے آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب ملائکہ نے کہا اے مریم، ان اللہ یبشرک، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سناتا ہے، بکلمۃ منہ، ایک کلمہ کی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہے۔ عام طور پر اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، لیکن اس مقام پر حضرت عیسیٰ کی جو نسبت ہے وہ باپ کی طرف نہیں ہے بلکہ ماں کی طرف ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو پیدائش ہے وہ بغیر باپ کے ہوئی۔ اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وجیہن، وہ وقار والا ہوگا، عزت والا اور روب والا دنیا اور آخرت میں۔ ومن المقربین، اور مقربین سے ہوگا۔ ویکلم الناس، اور وہ عیسیٰ لوگوں کے ساتھ بات کرے گا، فی المہدی، جھولے میں، وکہلا، اور پختہ عمر میں، ومن الصالحین، اور صالحین میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ معجزات سے بھری پڑی ہے۔ خود ان کی جو پیدائش ہے وہ بھی معجزانہ طور پر ہوئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے ایک وقار عطا کیا تھا، ایک رعب اور ایک ہیبت عطا فرمائی تھی۔ یعنی وہ یہودی جو تنہائی میں کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ولد الزنا ہیں، لیکن جب وہ سامنے آتے تو یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کہنے کی ان میں جرأت نہیں ہوتی تھی۔ وجیہن فی الدنیا، اللہ نے انہیں ہیبت عطا فرمائی تھی، اللہ نے انہیں رعب عطا فرمایا تھا۔ پھر وہ جھولے میں وہ بات کرتے تھے، یعنی جھولے میں بھی ان کی وہی بات ہوتی جو پختہ عمر میں لوگ جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انہیں معجزہ عطا کیا۔ پھر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزہ عطا کیا تھا۔ اور بھی بہت سارے معجزات ہیں جن کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ پھر اللہ نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ پھر ان کی جو واپس تشریف آوری ہے
وہ بھی ایک بہت بڑا کیا ہے، معجزہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی معجزات سے بھری پڑی ہے۔ قالت کہنے لگیں ربی اے میرے پروردگار، انا یکون لی ولد، میرا بیٹا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، آج تک تو میرے قریب کوئی بشر نہیں آیا۔ فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ اذا قضا، جب اللہ کسی بات کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، فإنما یقول لہ کن فیکون، تو اللہ کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کی تعلیم عطا فرمائی اور حکمت عطا فرمائی، تورات اور انجیل کا علم عطا کیا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئیں گے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور یہ پیغام لے کر آئیں گے کہ میں تمہارے پاس رب کی آیت لے کے آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین، وہ رب کی آیات کیا ہیں؟ انی اخلق لکم من الطین، کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک جو ہے پرندے کی مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اور میں اس میں روح پھونکتا ہوں اور وہ پرندہ بن کر اڑ جاتا ہے، باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ وابرئ الاکمہ، اور میں پیدائشی نبینے کو ٹھیک کر لیتا ہوں، والابرص، اور برس کی بیماری والے کو، واحیی الموتى، اور میں موتا کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ وانبئکم، اور اے بنی اسرائیل میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے آتے ہو، ان فی ذالک، ان تمام باتوں میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اے بنی اسرائیل اگر تم ایمان والے ہو۔ ومصدقا لما، اور میں مصدق بن کے آیا ہوں، لما بین یدی، تورات کے لیے مصدق بن کے آیا ہوں، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تھیں تمہارے لیے حلال کرنے آیا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں مزید رب کی نشانیاں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کون سا ہے؟ صراط مستقیم یعنی اللہ کی عبادت، اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر آپ صراط مستقیم کے اوپر ہیں۔ فلما احس عیسیٰ، جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کفر، قال، تو کہنے لگے من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے لیے کون میرا انصار اور مددگار بنے گا؟ قال الحواریون، جو حواریین مخلص لوگ تھے وہ کہنے لگے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے انصار اور مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہمارا اللہ کے اوپر ایمان ہے۔ واشہد، اور تو گواہ ہو جا، بأننا مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں، بما انزلتا، جو آپ نے ہماری طرف اتارا ہے، واتبعنا الرسول، اور ہم رسول کی تابعداری کریں گے، فاکتبنا، ہمیں ہمارا شمار فرما، مع الشاہدین، ہمیں لکھ لے گواہوں کے ساتھ۔ ومکروا، اور انہوں نے مکر کیا، ومکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہترین ماکر ذات ہیں۔ اس مقام پر لفظ مکر کا استعمال ہوا۔ لفظ مکر کا معنی اور مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اس وقت کو یاد کیجئے جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ انی متوفیک، میں آپ کو اپنی طرف
मुकम्मल उठा लूँगा। इन्नी मुतवफ़ी का, बाद लोगों ने इसका माना वफ़ात का किया, वराफ़ियो, लेकिन मुतवफ़ी का माना आपको मुकम्मल अपनी तरफ उठा लूँगा। दलील क्या है? वराफ़ियो का इलैया व मुतहिरो का, और मैं आपको पाक बनाऊँगा मिनल्लज़ीना काफिरीन से, वजाइलुल्लज़ीना तबऊ का, और मैं उनको कर दूँगा जो आपकी पैरवी करने वाले हैं, फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू, मैं उन्हें काफिरीन के ऊपर करूँगा दरजात में, इला यौमिल क़ियामह, क़ियामत के दिन, सुम्मा इलैया मरजिउकुम, फिर मेरी तरफ तुम्हारा लौटना होगा, फ़अहकुमु बैनकुम, और मैं तुम्हारे दरमियान फैसला करूँगा तुम्हारी मुख्तलफ़ी बातों में, इख्तलाफी बातों में तुम्हारे दरमियान फैसला करूँगा। अम्मल्लज़ीना काफ़रू, ऐ पर वो लोग जो काफिरीन हैं, मैं उन्हें शदीद अज़ाब पहुँचाऊँगा दुनिया और आखिरत में, और नहीं होगा उनका कोई नासिर। और वो लोग जो ईमान ला चुके हैं और अमल सालेह कर चुके हैं, फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, मैं इन्हें इनका अजर मुकम्मल इनका अजर इन्हें अता करूँगा। वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला ज़ालिमीन से मोहब्बत नहीं फरमाता। ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयात, ऐ मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये आयात हम आप पर तिलावत करते हैं, व ज़िक्रिल हकीम, और ज़िक्र हकीम हम आप पर पढ़ते हैं। इन्ना मसल ईसा, हज़रत ईसा के मसल अल्लाह के यहाँ मसल आदम के हैं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया मट्टी से, सुम्मा क़ाल लहू, फिर उसके लिए कहा कुन हो जा, फ़यकून, पस वो हो गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तख्लीक थी वो बग़ैर बाप और बग़ैर माँ के थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तख्लीक थी वो बग़ैर बाप के थी। यानी कुफ़ार मक्का को ये बताया जा रहा है कि तुम ईसा के बारे में शक करते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो पैदाइश है इतना अजीब मामला नहीं है, बल्कि इनसे पहले हमारी अगर कुदरत की तरफ आप जो है वो हमारी कुदरत की तरफ जो है नज़ारा करें तो हज़रत आदम की मिसाल भी इससे पहले मौजूद है कि उन्हें तो हमने बाप और माँ के बग़ैर ही पैदा किया। अल हक़्क़ु मिर रब्बिका, हक़ है रब की तरफ से, फ़ला तकुम मिनल मुमतरीन, लिहाजा आप शक करने वालों में से ना बन जाइए। फमन हाज्जका फ़ीहि मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्मि फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने मुबाहले का तज़किरा किया है। मुबाहला, ये नजरान के कुछ ईसाई, नजरान एक मकाम था उस ज़माने के अंदर जो हिजाज और यमन के दरमियान में था। यहाँ जमहूरी हुकूमत थी और यहाँ तकरीबन 70 से ज़ायद बस्तियों के ऊपर ये इलाका मुश्तमिल था। तो यहाँ के लोग कुछ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाज़िर हुए और कहने लगे कि हम आपको मुबाहला की दावत देते हैं, आप भी ख़ुद तशरीफ़ लाएं और हम भी आते हैं, आप भी अपने बेटों को बुलाएं, हम भी अपनी बेटियों को बुलाते हैं, और हम फिर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो हक़ वाला है वो कायम रहे और जो बातिल है वो कायम ना रहे, वो निस्त नाबूद हो जाए। ये मामला तय हो गया कि कल सुबह के वक़्त ये क्या होगा, मुबाहला होगा। लेकिन जब वो लोग अपने बड़ों के पास गए तो उनके जो बड़े थे उन्होंने उन्हें मना कर दिया और कहा भी हो सकता है कि ये नबी सच्चा नबी हो, अगर इस नबी ने तुम्हारे हक़ में तुम्हें बद्दुआ दी तो फिर तुम्हारी तबाही है, तुम्हारी बर्बादी हो जाएगी, लिहाजा इसके साथ मुबाहला नहीं करना चाहिए। तो अगले दिन ईसाई ने मादरत कर ली और उन्होंने जो है वो जिजिया दिया और जिजिया के ऊपर और सुलहनामा जो है वो भेजा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ सुलह फरमाई और जो जिजिया था उसे कबूल फरमाया।
تو یہ مباہلہ کا تذکرہ، اور یہ واقعہ سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، فتح مکہ کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مباہلے کا تذکرہ کیا ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ حق کے قصے ہیں، حق والے واقعات ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ وان اللہ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، لعزیز الحکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والی ذات ہے۔ فإن تولوا، پس اگر یہ اعراض کرتے ہیں، فإن اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، علیم بالمفسدین، فساد برپا کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ اے اہل کتاب، تعالوا، آ جاؤ، الی کلمۃ، اس بات کی طرف، اس کلمہ کی طرف جو کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہیں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ بنائیں، اور نہ بنائے بعض ہمارا بعض کو رب اللہ کے علاوہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اہل کتاب اعراض کرتے ہیں، فَقُولُوا، تو تم کہو، اشہدوا، گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ اس آیت کریمہ میں صلح حدیبیہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کی طرف خطوط لکھے تھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی تھی۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان بنی اسرائیل نے اپنے احبار کو اور راہبین کو رب بنا لیا ہے اللہ کے علاوہ۔ تو ہم نے تو، حالانکہ میں یہودیت سے اسلام کی طرف آیا ہوں، ہم نے تو انہیں رب نہیں بنایا تھا، احبار کو اور رہبان کو۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ علماء کرام ان سے جو کہتے ہیں، جو ان پر حلال کرتے ہیں، یہ لوگ اسے حلال سمجھتے ہیں، اور ان کے علماء جو حرام کہتے ہیں تو یہ حرام سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ بات تھی؟ فرمایا ہاں، یہ بات تو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے، یعنی بغیر دلیل کے اگر کوئی حلال کو حلال اگر کوئی حرام کو حلال کہہ دے تو آپ اسے تسلیم کر لیں، اور بغیر دلیل کے اگر کوئی شخص حلال کو حرام کہہ دیتا ہے یا حرام کو حلال کہہ بیٹھتا ہے تو قبول کر لینا یہ گویا رب بنانے والی بات ہے۔ تو اس مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض کو رب نہ بنائے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، بلکہ حقیقی جو رب ہے اور حقیقی جو خالق اور مالک ہے اور حقیقی جو الہ اور معبود ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر اعراض کرتے ہیں، فَقُولُوا، تو تم کہو، اشہدوا، گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مسلمون، ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، لِمَ تُحَاجُّونَ فِي ابراہیم، کیوں تم جھگڑا کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ وما انزلت التورات، تورات اور انجیل کو ان کے بعد اتارا گیا۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں؟ ہا انتم ہاؤلائی حاججتم
اے بنی اسرائیل، اے اہل کتاب، تم جھگڑا کرتے ہو اس بات میں جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، یعنی تمہیں اس بارے میں جھگڑا کرنا چاہیے جس بات کا تمہیں علم ہو، اور جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس بات میں تم جھگڑے کیسے کرتے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ یہ آیت کریمہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کو ہر ایک کے دل میں ثابت فرمایا، یعنی اگر کوئی یہودی ہے تو وہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتا ہے، اگر کوئی عیسائی ہے تو اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتا ہے، اور مشرکین مکہ بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ نسبت اس شخص کو ہے کہ جو حنیف ہے، جو مسلم ہے، جو ایمان والا ہے، جس کا ایمان قرآن کے اوپر ہے، جس کا ایمان آخری نبی کے اوپر جس کا ایمان ہے، اس کی نسبت حقیقی نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، لیکن وہ حنیف تھے اور وہ مسلم تھے اور وہ مشرک نہیں تھے۔ ان اول الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ ہیں اتبعوہ، جنہوں نے حضرت ابراہیم کی پیروی کی۔ وہذا النبی، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے صحابہ کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا دوست ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسہم وما یشعرون۔ اہل کتاب کا ایک طائفہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ اہل کتاب کا ایک طائفہ، اے صحابہ کرام کی جماعت، تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم شہادت میں پیش کرتے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور حق کو چھپاتے ہو۔ وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو۔ یعنی تمہاری اندر یہ دونوں برائیاں ہیں، حق کو چھپاتے بھی ہو اور حق کے ساتھ باطل کو ملا بھی دیتے ہو۔ وانتم تعلمون، اور سب سے پھر بڑی برائی یہ ہے کہ تمہیں ان ساری باتوں کا علم بھی ہوتا ہے۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اس آیت کریمہ میں یہودیوں نے سازش کی، اس سازش کا تذکرہ، اس مکر اور فریب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے۔ اہل کتاب کے ایک طائفہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم یعنی دن کا ایک حصہ، دن کا ابتدائی حصہ ہم قرآن پر ایمان لے آتے ہیں اور نبی پر ایمان لے آتے ہیں، اور یہ اہل علم، ان کا جو اہل علم طائفہ تھا یہ مراد ہے۔ یعنی یہود کے جو علماء تھے انہوں نے یہ کام کیا کہ دن کا ابتدائی حصہ، اول حصے میں ہم اس نبی پہ ایمان لے آتے ہیں، لیکن دن کے آخری حصے میں ہم انکار کر دیں گے اور ہم کہیں گے چونکہ ہم یعنی علم والے تھے اور ہم جانتے سمجھتے ہیں اور ہم پہچانتے ہیں اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ نبی کی تعلیمات غلط تعلیمات ہیں، جھوٹی تعلیمات ہیں، اور نبی پر نازل ہونے والا جو کلام ہے وہ سچا کلام نہیں۔ یہ سازش کی، یعنی بنی اسرائیل کے علماء نے سازش کی، تو
تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ بیان فرمایا کہ اہل کتاب کا ایک طائفہ کہتا ہے آمنو بالذی، ایمان لے آؤ اس پر جو اتارا گیا ہے الذین آمنو، ایمان والوں پر، یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ، وجہ النہار، دن کے ایک حصے میں، وکفروا آخرہ، اور دن کے آخری حصے میں انکار کر دینا، لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ واپس پلٹ آئیں، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اے میرے صحابہ کرام، اے صحابہ کرام کی جماعت، نہ تم ایمان کی تصدیق کرنا الا لمن تبع دینکم، ہاں اس شخص کے ایمان کی تصدیق کرنا جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہے، قل ان الہدی ہدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، حقیقی جو ہدایت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اگر کسی کو ہدایت مل جاتی ہے جس طرح کے صحابہ کرام کو ہدایت ملی ہے تو وہ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہے، ایمان والا ہے، او یحاجوکم، یا وہ جھگڑا کرتے ہیں تمہارے ہاں، کریں گے تمہارے ہاں، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں، قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالی ہدایت عطا فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں، واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کی ذات فضل عظیم ذات ہے، فضل عظیم والی ذات ہے، ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب میں کچھ لوگ اچھے بھی ہیں جو دیانت دار ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو خائن قسم کے لوگ ہیں، جیسا کہ فرمایا بعض اہل کتاب وہ بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس کنتار کہتے ہیں خزانے کو، اگر آپ ان کے پاس خزانہ بھی رکھ دیں بطور امانت کے تو اسے ادا کر دیں گے، اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار بھی بطور امانت کے رکھوائیں گے لا یؤدہ الیک، آپ کو وہ ادا نہیں کریں گے، ہاں جب تک کہ آپ اس کے پاس کھڑے نہ رہیں، ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، جو یہودی ہیں اہل کتاب ہیں وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، لیکن وہ جو بنی اسرائیل نہیں تھے ان سب کو وہ امی کہتے تھے، امی کہتے ان پڑھ کو، یعنی جو اہل کتاب ہیں وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا جو ہے وہ سمجھتے تھے، اور جو اہل کتاب نہیں ہوتا اسے امی جو ہے وہ کہتے تھے، تو اس لیے کہ وہ اور امیین کے اموال کو اپنے لیے حلال سمجھتے تھے، اس لیے اگر کوئی غیر کتابی غیر اہل کتاب کا بندہ ان کے پاس خزانہ بھی بطور امانت کے رکھ دیتا تو اسے وہ کھا جاتے اور اپنا مال سمجھتے تھے اور اس کو حلال تصور کرتے تھے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے بھی ہیں، بلا ہاں وہ شخص اوفا بعہدہ، جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر لیتا ہے، واتقا، اور تقوی اختیار کر لیتا ہے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی متقی لوگوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے عہد کو اور قسموں کو معمولی قیمت کے بدلے خرید لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام بھی نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں پاک بھی نہیں بنائے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹی قسم کی قسمیں، اور اس پر وہ ثمن قلیل معمولی قیمت لیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، میں ان سے کلام بھی نہیں کروں گا اور میں ان کی طرف نظر رحمت کے ساتھ دیکھوں گا نہیں، اور ان کو پاک بھی نہیں بناؤں گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود کا حال یہ ہے کہ وہ کتاب کو پڑھتے ہیں تو ٹیڑھا کر کے پڑھتے ہیں، کتاب کو پڑھتے تو ہیں مگر ٹیڑھا کرتے ہیں تاکہ کتاب کے معانی تبدیل ہو جائیں، کتاب کے معنی کو، مفاہیم کو تبدیل کرنے کے لیے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں تو اسے ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، یہودیوں نے لفظ راعنا کو بگاڑ دیا۔ کیسے پڑھا؟ راعینا پڑھا، یعنی راعینا کا معنی ہوتا ہے کہ آپ ہمیں بھی ٹائم دیں، آپ ہمیں بھی وقت دیں، جبکہ راعینا کا معنی ہوتا ہے بکریوں کا چرواہا۔ تو اپنی زبان کو تھوڑا ٹیڑھا کیا تو لفظ کا معنی تبدیل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں کا حال یہ ہے کہ کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں اور اسے ٹیڑھا کر کے پڑھتے ہیں تاکہ کتاب اللہ کے جو معانی ہیں ان کے اندر تبدیلی آ جائے، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یعنی کتاب اللہ کو ٹیڑھا کر کے پڑھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ بات اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی یہود کی اس شرارت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ عیسائی کہا کرتے تھے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام یہ حکم دے کر گئے ہیں کہ ہم انہیں رب بنائیں، اللہ کے علاوہ انہیں رب بنائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بشر، انسان کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ ہم اسے کتاب عطا کریں اور اسے حکم عطا کریں اور اسے نبوت عطا کریں، پھر وہ لوگوں سے کہیں کہ مجھے رب بناؤ اللہ کے علاوہ۔ یہ کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، انبیاء کی دعوت یہ ہوتی ہے کہ اے میری امت کے لوگوں ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ وہ رب ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے لیکن لوگوں کو ربانی بناتے ہیں، اہل اللہ بناتے ہیں، اللہ والے بن جاؤ۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم کتاب کو سیکھتے ہو، بما کنتم تدرسون، اور کتاب کو تم پڑھتے ہو۔ ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، وہ انبیاء نہ تو یہ حکم دیتے ہیں کہ ہمیں رب بناؤ، نہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو اور انبیاء کو رب بناؤ۔ ایامرکم بالکفر، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بشر، انسان، نبی اور رسول اپنی امت کو حکم دے کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مطیع ہو چکے ہو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میثاق کا تذکرہ کیا ہے۔ عالم ارواح کے اندر اللہ نے تمام انبیاء سے میثاق لیا کہ میں تمہیں نبوت اور رسالت اور تمہیں کتابیں اور حکمتیں عطا کر رہا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تمہاری رسالت اور نبوت کے ہوتے ہوئے، تمہاری کتابوں اور حکمتوں کے ہوتے ہوئے میرے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو تمہیں اپنی تعلیمات چھوڑنی پڑیں گی
اور اس نبی کے پیچھے بھی چلنا ہوگا اور اس نبی کا ساتھ بھی دینا ہوگا۔ قال اقررتم، فرمایا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ فرمایا اقررنا، اے ہمارے پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا فاشہدوا، پس تم گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہو؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ اس اللہ کے سامنے وہ ساری کائنات مطیع ہے۔ اللہ کے سامنے وہ مخلوق جو آسمان میں رہتی ہے اور جو زمین میں رہتی ہے، طوعاً و کرہن، خوشی سے و کرہن اور ناخوشی سے، دونوں طریقے سے ساری کائنات اللہ کے سامنے مطیع ہے۔ اے بندو، کیا تم اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہو؟ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قل، کہہ دیجئے، آمنا باللہ، ہمارا ایمان ہے اللہ پر اور جو اتارا گیا ہم پر اور جو اتارا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور جو اتارا گیا، جو دیا گیا موسیٰ، عیسیٰ اور انبیاء کو رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے، اور ہم سب کے سب اللہ کے آگے مطیع ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب تلاش کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں ایسا انسان نقصان اٹھائے گا۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ ایمانِهِمْ، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے گا اس قوم کو جو کافر قوم ہے، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد جو کافر ہو گئے ہیں، وشہدوا، اور وہ شہادت دیتے ہیں کہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس بینات آ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہیں، ان کی جزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنتیں ہیں، ملائکہ کی لعنتیں ہیں اور ناس اجمعین کی لعنتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان لعنتوں میں رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، یعنی کفر کرنے کے بعد پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں ایمان کے بعد، پھر وہ کفر کے اندر بڑھتے چلے گئے ہیں، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، اور یہ لوگ ضالون، گمراہ ہیں۔ ان الذین کفروا، جو لوگ کافرین ہیں، وہ ماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر تھے، فلن یقبل، یعنی کفر پر ان کا انتقال ہوا، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا ولو افتدی بہ، قیامت کے دن اگر ساری زمین کے برابر وہ سونا بھی دیں تو عذاب کے بدلے میں اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ کہیں ان کو سونا دے دیا جائے، جتنا زمین ہے ساری زمین کے برابر ان کو سونا دے دیا جائے، اور قیامت کے دن یہ کہیں کہ اے اللہ ہمارے سے یہ سونا قبول کر لیں اور ہمیں عذاب سے بچا لیں، اللہ فرماتے ہیں ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور قیامت کے دن ان کا کوئی ناصر اور مددگار نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔